ایک اور چیز جو ایک فرق جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آج نظر آیا پی ڈی ایم کے جلسے میں. ہمیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئی, اور مہنگائی پر بات جو عوامی مسائل ہیں اس پر ہمیں بات زیادہ نظر آئی ہے. اور بیسیکلی جو آج تنقید کا رخ تھا وہ عمران خان صاحب کی طرف زیادہ تھا, بلاول بھی اور شاہد خاقان عباسی بھی, سب لوگ جو بھی بولے تو وہ عمران خان کی گورنمنٹ پر. دوسرا, کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس ٹاک تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوج کو ڈریگ نہ کریں, ہم نہیں اس میں آنا چاہتے, نہ ہی ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے ہیں. کس کو سنا رہے تھے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ انہی کو سنا رہے تھے جو آج کل اسلام آباد میں بیٹھ کے اور خبریں لیک کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں کہ جی بات ہو گئی ہے, معاملات طے ہو گئے. کیونکہ اب دیکھیں نا, انہوں نے تو اپنے خوف کی وجہ سے جو ان کو شکست ہوئی, جو ان کی حکمت عملی ناکام ہوئی, اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا چھوڑا نا. کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے ہی ان کو جو کچھ ان کے ساتھ کیا. اور آپ ایک اور چیز سمیع صاحب, آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے کوئی 1.5 ماہ ہو گیا میرا خیال ہے, میرے پاس وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی, 1.5 ماہ سے انہوں نے پی ڈی ایم کے کسی پبلک گیدرنگ سے خطاب نہیں کیا. وہ الیکشن کمیشن والی گیدرنگ سے خطاب کرنا چاہتے تھے, اس میں بھی ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. 1.5 ماہ سے تقریباً نواز شریف صاحب منظر عام سے غائب ہیں. ایک ان کا اس دوران پیغام آیا, وہی وہ جو الیکشن کمیشن سے پہلے وہ جو آیا, اس کے علاوہ ان کا کوئی پیغام نہیں آیا. اصل میں سمیع صاحب ان کی کیونکہ حکمت عملی ناکام ہوئی تو اب یہ خود پیچھے ہٹے اور اسٹیبلشمنٹ کا نام انہوں نے لینا چھوڑا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں مین جو ہمیں شکست ہوئی ہے جو عوام. پھر جب وہ انہوں نے نام لینا بھی چھوڑ دیا اور وہ کم ہو گئے, لوگوں میں پذیرائی بھی نہیں ہوئی, تو پھر کیا ضرورت پڑی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ اسپیشل وہ سما ٹی وی سے بات کریں, بیپر دیں اور اس میں پولیٹیکل یہ بات کریں. اس نے اس کی وجہ کچھ نہ کوئی اس کا مقصد تو تھا نا. بالکل مقصد یہ تھا سمیع صاحب کہ نون لیگ والے آج کل مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں نا, تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ نے تو ڈٹ جانا تھا, آپ نے تو لڑ جانا تھا, آپ نے تو پیچھے نہیں ہٹنا تھا, آپ نے تو ووٹ کو عزت دلوانی تھی, آپ نے تو سول سپریمیسی لانی تھی, آپ کی تو لڑائی ان کے ساتھ تھی, آپ تو کہتے ہیں عمران خان تو میٹر ہی نہیں کرتا. یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ان سے مولانا صاحب کہتے ہیں ہمیں تو ان سے گلے شکوے اور گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے, شرمندگی مٹانے کے لیے اور عوام کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کہتے ہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان جس وجہ سے ہم ان کے اوپر بات نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے ڈی جی ایس پی آر کو بات کرنی پڑ گئی کہ یہ جو پبلکلی صدیق دیکھیں, پبلکلی تو ان کا سٹانس یہ ہے کہ ہم ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں, اور جو پاکستان کی ایجنسیز نے ہمیشہ اقتدار میں مداخلت کی ہے اور وہ وزیر اعظم کو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں, تو پبلکلی تو ان کا جو سٹانس رہا ہے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے. اور اب اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بس بات چیت ہو گئی ہے, تو اس سے تو ان کی اپنی پوزیشن خراب ہو رہی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا پرابلم تھا کہ آ کے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا میں یہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد علی درانی صاحب نے ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ذکر کیا تھا اور اس میں انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی بات کی تھی کہ ان کے کہنے پر میں یہ کر رہا ہوں, اور پیر پگاڑا جو ہیں جی ڈی اے کے حکومت کے الائی ہیں, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ پیر صاحب پگاڑا کا ہر دور میں جو تعلق ہے وہ پاکستان کی فورسز کے ساتھ بہت رہا ہے. اور وزیر اعظم سے جب ہم نے بھی بات کی تھی اپنے انٹرویو میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہ مجھ سے پوچھ کے شروع کی گئی ہے, نہ مجھے اس کا پتہ ہے, اور نہ ہی میں کسی کو کوئی این آر او دوں گا. تو جو ٹریک ٹو کرنے والے ہیں, کرانے والے تھے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہوئی, شہباز شریف صاحب کو ملاقات کے لیے اسپیشل درانی صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, تو اور مذاکرات جو ہیں وہ کوئی اچانک خود بخود سے تو نہیں ہو جاتے. اور پھر محمد علی درانی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں اور یہ ضروری ہوتا ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کرنا. تو وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, اور وہ جو ایک کوشش تھی ٹریک ٹو کی, کہیں اب وہ اس مقام تک بات پہنچی ہو جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے, تو پھر جب یہ فیصلہ ہوا, کیونکہ پرائم منسٹر تو نہیں مان رہا اس بات کو, تو پھر اس ساری سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے بھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر گفتگو کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں سمیع صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حکومت کے امپورٹنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاہور جلسے سے پہلے تک, یہ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کے تھوڑا سا پیچھے ہٹے گی یا ان کی کوئی بات مانے گی, میں اس طرف آ رہا ہوں کہ لاہور جلسے سے پہلے تک پنڈی اور اسلام آباد کی رائے مختلف تھی. پنڈی کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے, آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے.
لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان سے کوئی بات کیجیے، ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے تھے یار ان کو انگیج تو کریں، بٹھائیں تو صحیح، کسی طرح سے ان کو فیس سیونگ تو دیں. عمران خان نے کہا نہیں. لیکن لاہور کا جلسہ سمیع صاحب جب بھی یہ سچ بولنا شروع کریں گے نا پی ڈی ایم والے، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو کمر ٹوٹی نا وہ لاہور کے جلسے سے ٹوٹی. تو لاہور کے جلسے کے بعد پنڈی نے بھی کہا کہ نہیں آپ ان کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خیال ہے اس سے پہلے پنڈی والے منہ لگا رہے تھے؟ وہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو انگیج کریں، کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں لاہور جلسے سے پہلے. لاہور جلسے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب خیر ہیں، اوکے ہے سب کچھ. سمیع صاحب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کب ان کے آگے تھوڑا سا وہ کرتی، اگر یہ عوام کو موبلائز کر لیتے، اگر سڑکیں بند ہو جاتی، اگر لوگوں کے اندر ایک پوری ایک موومنٹ بن جاتی. وہ یہ بنا ہی نہیں سکے، نہ وہ یہ بنا سکے. بیرونی جو معاملات تھے وہ جو بائیڈن کے آنے کے ساتھ وہ بھی خراب ہو گئے، جو بیرونی سپورٹ تھی وہ بھی کام خراب ہو گیا جن ملکوں نے. اچھا اب میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں جو حکومت کے مسائل ہیں جس پر ہمارا میڈیا بات نہیں کرتا. ایک احتجاج ہے جو 16 تاریخ سے شروع ہونا ہے، جس کا تعلق ناموس رسالت سے ہے، اور اس میں ان حکومت کا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کس طرح اس معاہدے پہ عمل درآمد کرے گی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف سے یہ اعلان آ چکا ہے کہ اگر ہمارا معاہدہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم ایک تحریک چلائیں گے. ماضی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ رضوی صاحب جب زندہ تھے تو بہت بڑا وہ اجتماع کرتے تھے. اب ان کے بیٹے ہیں، لیکن وہ جہاں بھی جن شہروں میں بھی وہ گئے ہیں، حالانکہ نیشنل میڈیا نے ٹوٹل ایک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے جو اجتماع ہوئے ہیں وہ بہت بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. اور میں نے سڑک پہ چلتے جس بندے سے بھی بات کی ہے، یہ مسئلہ مجھے ہر بندے کے دل کے بہت نزدیک لگا ہے. وہ اگر احتجاج کی صورتحال پیدا اگر ہوئی، آپ کسی حکومت سے کسی سے آپ کی بات ہوئی کبھی کسی آدمی سے، وہ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، اس پر کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کچھ ان کے دل میں کوئی درد ہے؟ بات تو میری کسی سے نہیں ہوئی، لیکن سمیع صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے لیے کوئی واحد اور سب سے بڑا کوئی چیز چیلنج ہو سکتی ہے نا تو وہ یہی ہوگا کہ تحریک لبیک نے دوبارہ دھرنے کا اعلان کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ لوگ کیوں ہیں، جو اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اس نعرے کی وجہ سے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جب وہ گستاخان رسول کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر تحریک لبیک نے اعلان کر دیا دھرنے کا، اور انہوں نے اعلان کر دیا مارچ کا، انہوں نے اعلان کر دیا فیض آباد کی طرف آنے کا، اس اعلان کے ساتھ ہی یہ سب سے بڑی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا. نہیں تو حکومت نے اگر ایک جو معاہدہ کیا ہے تو اگر فوری طور پر اس پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکتی تو ان کو گفتگو میں انگیج کرنا چاہیے، اس پر پبلکلی بات ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو یہ ایک تاثر نہ جائے کہ حکومت اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ جو لوگ بھی آ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو دبا دیں، اس پر بات نہ کریں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، وہ مجھے نہیں لگتا کوئی وہ اس کی جو سنجیدگی ہے یا اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس سے پوری طرح باخبر یا آگاہ ہیں. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ اگر دوبارہ اعلان ہو گیا تو حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. انگیج کرنا چاہیے. اور آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ لے آئیں پارلیمنٹ میں معاملہ، آپ کروا لیں وہاں پہ بحث. اور اگر آپ کی پارلیمنٹ یا تو آپ قائل کر لیں نا، آپ تحریک لبیک کو آپ نے کیا کمٹمنٹ دی، یہاں پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، آپ پارلیمنٹ کو مطمئن کر لیں، انہیں بتائیں کہ ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے صدیق جان کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو دنیا کی جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے جس طریقے سے ہے، اس میں فرانس جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے. لیکن میں صرف ایک جو آرگومنٹ ہے تحریک لبیک کا وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر ان کے سفیر کو نکال دیا گیا تو ہم پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں سعد رضوی صاحب کہ یار وہ تو پھر بڑے باغیرت لوگ ہیں کہ ایک سفیر کو اگر ہم ان کے نکالتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں. تو ہمارے سرکار پر اگر کوئی اس طرح کی ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کیوں اس طرح کا ریئیکشن نہیں دے سکتے؟ اور وہ صرف اپنے ایک سفیر کے لیے. بندہ اس آرگومنٹ کے آگے لاجواب ہو جاتا ہے صدیق جان. بالکل. یہ پرائم منسٹر نے جو پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بات کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں، ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بہت سے مسلم ملک مل کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. اگر اکیلے کے ملک کوئی بھی پرائم منسٹر کو چاہیے نا کہ یہ بات کو کھل کر کہیں، لوگوں سے اس پر اوپن ڈیبیٹ کرائیں، کیونکہ پرائم منسٹر تو خود ایک عاشق رسول ہے.